بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹوری 2.5۔ جب سلمان بن عبد الملک مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اس نے دریافت کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہو تاکہ اس سے گفتگو کر کے سکون قلب حاصل کیا جائے۔ اسے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نشاندہی کی گئی۔ وہ نیک، پرہیزگار اور اسلاف کی نشانی تھے۔ خلیفہ اپنے خدام سمیت ان کے گھر حاضر ہوا اور کچھ اس طرح گفتگو ہوئی۔ سلیمان نے کہا، ابو حازم، کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ ابو حازم نے کہا، اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت برباد کر کے دنیا آباد کر لی ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ تم آبادی کو چھوڑ کر ویرانی میں جانے سے گھبراتے ہو۔ سلیمان نے کہا، اے ابو حازم، آپ نے سچ فرمایا۔ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی کیا کیفیت ہوگی؟ ابو حازم نے کہا، نیک آدمی کی حاضری تو اس طرح ہوگی جیسے کوئی مسافر اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے، اور گناہ گار کی حاضری اس طرح ہوگی جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس واپس آ جائے۔ سلیمان بری طرح رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ سلیمان نے کہا، ابو حازم، کاش ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے کیا ہے، اور قرآن پاک کی کس آیت سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔ ابو حازم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں اور بدکار دوزخ میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے؟ ابو حازم نے کہا، نیکوکاروں کے قریب ہے۔ پھر سلیمان نے ارادہ کیا کہ حکماء کی حکمت سے متعلق مسائل کے بارے میں دریافت کرے۔ سلیمان نے کہا، سب سے زیادہ احمق انسان کون ہے؟ ابو حازم نے کہا، جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے فروخت کرے، یعنی آدمی اپنی آخرت تباہ کرے اور فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے۔ سلیمان نے پھر سوال کیا، سب سے مقبول دعا کون سی ہے؟ ابو حازم نے جواب دیا، مظلوم کی دعا۔ سلیمان نے کہا، سب سے اعلیٰ صدقہ کون سا ہے؟ ابو حازم نے کہا، نادر کی کمائی سے دیا جانے والا صدقہ۔ پھر سلیمان نے چاہا کہ ابو حازم سے کوئی نصیحت سنے جسے وہ اپنے دل میں محفوظ رکھے۔ مجھے خصوصی نصیحت فرمائیں۔ ابو حازم نے کہا، کچھ لوگ اہل ایمان کے مشورے اور ان کے اجماع کے بغیر زمام اقتدار ہاتھ میں لیے لیتے ہیں اور دنیا کی طلب کرنے کے لیے لوگوں کا ناحق خون بہاتے ہیں، پھر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ کاش کہ مجھے معلوم ہو کہ انہیں کیا کہا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ ابو حازم نے سلمان پر چوٹ کی اور اس نے حقیقی بیعت کے بغیر اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ شیخ نے جو بیگانہ گفتگو کی اور سلمان پر چوٹ کی تو اس کا ایک ہم نشین مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا، شیخ، تم نے بری بات کہی ہے۔ ابو حازم، تم نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سے حق گوئی کا عہد لیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ ان پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اثر انداز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ترجمہ یہ ہے، اور جب اللہ نے ان لوگوں پر پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی، تم یہ کتاب لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑا سا ثمن یعنی مال خرید لیا، پس وہ بہت ہی برا ہے جو خریدتے تھے۔ سلیمان نے کہا، ابو حازم، اقتدار کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ابو حازم، تم اسے جائز طریقے سے حاصل کرو اور اس کے اہل کے سپرد کرو۔ سلیمان نے کہا، آپ ہماری دنیا حاصل کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو حازم نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ رکھے۔ سلیمان نے کہا، کیوں؟ ابو حازم نے جواب دیا، مجھے خوف ہے کہ میں تمہاری طرف کچھ مائل ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور موت کا ڈبل عذاب چکھائے۔ سلیمان نے کہا، ابو حازم، مجھے نصیحت فرمائیں۔ ابو حازم نے کہا، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہیں ایسی جگہ دیکھے جہاں سے تمہیں اس نے منع فرمایا ہے، یا ایسی جگہ غیر حاضر پائے جہاں اس نے تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ سلیمان نے کہا، ابو حازم، ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ ابو حازم نے کہا، اے اللہ، اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اسے دنیا و آخرت میں خیر کی خوشخبری عطا فرما، اور اگر تیرا دشمن ہے تو تو اس کی پیشانی کو پکڑ کر اسے خیر کے راستے پر لگا دے۔
سلیمان نے کہا ابو حازم مجھے مزید نصیحت فرمایا۔ ابو حازم نے کہا اگر تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے تو تیرے لیے یہی کافی ہے، اگر تو اس کا دشمن ہے اور تجھے چلے سے خالی کمان سے تیر مارا گیا ہے تو میرا وعظ تجھے کیا فائدہ دے گا، یعنی تو عمل بھی کرے گا تو تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ سلیمان نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ 100 دینار دے کر 100 دینار منگوایا اور ابو حازم کو پیش کیا۔ ابو حازم نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا مجھے ان کی حاجت نہیں۔ یہ شرف ملت علیہ رحمہ اس واقعے پر یوں تبصرہ فرماتے ہیں، دور اول کی سلاطین اور عمراؤں کا یہ حال تھا کہ وہ پیکر صدق و اخلاص روحانی علماؤں کا قرب حاصل کرتے تھے تاکہ ان کی دلوں کی خوشبو اور ان کے عقل کے فیصلے سے مستفید ہوں۔ وہ ایسے ارباب علم و اخلاص کو اپنا مقرب بناتے تھے جو جرأت مندی بھی تھی اور عفت ماب بھی، وہ غیور بھی تھے اور خوددار بھی، تاکہ جب یہ ارباب اقتدار خطا کریں تو انہیں یاد دہانی کرائیں اور جب یہ راہ راست سے بھٹک جائیں تو انہیں سیدھا کر دیں۔ کہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیے کہ وہ خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک کو نصیحت کرتے ہیں اور اس کا کوئی تحفہ قبول نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں یہ تحفہ ان کی خالص نصیحت کا معاوضہ نہ بن جائے۔ یہ ربانی علماء جب بادشاہوں اور حکمرانوں سے ملتے تھے تو ریاکاری، چاپلوسی اور بے جا رعایت نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں خالص نصیحت کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ حکمران اس وقت تک ترقی کرتے رہے جب تک کہ حکمران علماؤں کے دروازوں پر چل کر جاتے رہے، اور اسی میں حکمرانوں اور رعایا کی بھلائی ہے۔ مشہور عربی مقولہ ہے بئس الفقیر علی باب الامیر ونعم الامیر علی باب الفقیر۔ وہ برا فقیر ہے جو امیر کے دروازے پر جائے اور وہ اچھا امیر ہے جو فقیر کے دروازے پر چل کر جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔